بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، اگر آج آپ کی موت آ جائے تو کیا آپ حسن خاتمہ کے ساتھ دنیا سے جائیں گے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کئی نشانیاں بیان فرمائی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی شخص کا خاتمہ ایمان اور اللہ کی رضا پر ہوا؟ کلمہ پڑھتے ہوئے موت، جمعہ کے دن وفات، شہادت کی موت اور بعض ایسی علامات جنہیں سن کر آپ کی آنکھیں نم ہو جائے گی۔ آئیے جانتے ہیں حسن خاتمہ کی وہ نشانیاں جو ہر مسلمان کے لیے جاننا ضروری ہے۔ حسن خاتمہ کی علامات و نشانیاں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض علامات و نشانیاں مقرر فرمائی ہیں جن سے کسی کے حسن خاتمہ کی دلیل لی جا سکتی ہے، جن میں سے اختصار کے ساتھ ہم بعض امور ذکر کر دیتے ہیں، اور جسے تفصیل مطلوب ہو وہ علامہ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ علیہ کی کتاب احکام الجنائز و بدعها کا مطالعہ کرے، جو اپنے موضوع کی انتہائی جامع و مانع کتاب ہے۔ نمبر 1، مرتے وقت کسی کی زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ جاری ہو جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جنت کی بشارت دی ہے، جبکہ ایک حدیث میں ہے کہ اگر وفات کے وقت کسی کی زبان سے یہ کلمہ نکل جائے تو اس کے چہرے کا رنگ کھل جاتا اور چمک اٹھتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی تکلیف کو ختم کر دیتا ہے۔ نمبر 2، وفات کے وقت اگر کسی کی پیشانی پر پسینہ ہو تو اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی موت قرار دیا ہے۔ نمبر 3، جمعہ کی رات یا دن کو وفات پانے والے مسلمان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنہ قبر سے حفاظت کی خوشخبری سنائی ہے۔ نمبر 4، میدان جنگ میں جام شہادت نوش کرنے والوں کے مقام و مرتبہ کا تذکرہ تو قرآن کریم میں بھی آیا ہے۔ نمبر 1، انہیں مردہ نہ کہو۔ نمبر 2، وہ اللہ کے یہاں رزق دیے جاتے ہیں۔ نمبر 3، اللہ کے فضل پر خوش ہوتے ہیں۔ نمبر 4، انہیں کوئی خوف ہے نہ ہی کوئی حزن و ملال۔ نمبر 5، وہ اللہ کی نعمتوں اور اس کے فضل سے مالا مال ہوتے ہیں۔ اسی طرح ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، نمبر 1، خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرتے ہی اللہ اسے بخش دیتا ہے اور وہ جنت میں اپنا مقام دیکھ لیتا ہے۔ نمبر 2، وہ عذاب قبر سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، وہ سب سے بڑے خوف و حول سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ نمبر 4، اسے ایمان کا زیور پہنا دیا جاتا ہے۔ نمبر 5، اسے حور العین عطا کر دی جاتی ہیں۔ نمبر 6، وہ اپنے رشتہ داروں میں سے 70 لوگوں کی سفارش کرے گا، جبکہ ایک حدیث میں ہے کہ مومنوں میں سے صرف شہید ہی وہ شخص ہے جو فتنہ قبر سے دوچار نہیں کیا جائے گا۔ نمبر 5، اللہ کی راہ میدان جہاد میں شہادت پانے والے کے علاوہ اللہ کی راہ میں طبی موت مر جانے والے کو بھی شہید مانا گیا ہے۔ اسی حدیث میں پیٹ کی بیماری اور پانی میں ڈوب کر مر جانے والے کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہید قرار دیا ہے۔ ایسے ہی جسے اس کا اونٹ یا گھوڑا گرا دے، جسے کوئی زہریلا کیڑا یا جانور ڈنگ مار دے اور اللہ کی راہ میں نکلنے کے بعد وہ چاہے چارپائی پر کسی بھی طرح وفات پا جائے، وہ شہید ہے اور اس کے لیے جنت ہے۔ نمبر 6، طاعون کی بیماری میں مبتلا ہو کر مرنے کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی موت قرار دیا ہے۔ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طاعون کو پہلے لوگوں کے لیے عذاب مگر اہل ایمان کے لیے رحمت قرار دیا ہے اور اس پر صبر کر کے پڑے رہنے والے کو شہید جتنے اجر و ثواب کی بشارت دی ہے۔ نمبر 7، پیٹ کی کسی بیماری میں مبتلا ہو کر مرنے والے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہید شمار فرمایا ہے، اور ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص پیٹ کی بیماری کے نتیجے میں فوت ہو جائے اسے قبر کا عذاب نہیں ہوگا۔ نمبر 8، 9، پانی میں ڈوب کر یا کسی چیز کے نیچے دب کر مر جانے والے کی موت کو شہادت کی موت بتایا گیا ہے۔ نمبر 10، عورت اپنے بچے کو جنم دیتے ہوئے یا ڈیلیوری کے نتیجے میں خون نفاس کے دوران ہی فوت ہو جائے تو اس کی موت کو بھی شہادت کی موت قرار دیا گیا ہے، جبکہ ایک حدیث میں ہے کہ اس کا بچہ اسے اپنی ناپ کی آنت سے کھینچ کر جنت کی طرف لے جائے گا۔
نمبر 11-12 آگ سے جل کر یا نمونیا کی بیماری میں مبتلا ہو کر مرنے والے کو بھی شہید شمار فرمایا گیا ہے۔ نمبر 13 سل پپڑے کے زخم میں مبتلا ہو کر مرنے والے کو بھی شہید ہی بتایا گیا ہے۔ نمبر 14 اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے مارے جانے والے شخص کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہیدوں میں سے گنوایا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ مال کی حفاظت کے دوران غاصب و ڈاکو کو اگر مار دیا تو غاصب و ڈاکو جہنم رسید ہوا۔ نمبر 15 16 17 اپنے دین کا دفاع کرتے ہوئے یا اپنے ذاتی و جانی دفاع کے دوران مارے جانے والا شخص بھی حدیث کی روح سے شہید ہے، اور جو شخص اپنے اہل و عیال کا دفاع کرتے ہوئے وفات پا جائے اسے بھی شہید ہی بتایا گیا ہے۔ نمبر 18 اللہ کی راہ میں ایک دن رات کا رباط و پہرے داری اور دشمن کی طاق میں مورچہ لگائے بیٹھے رہنا مہینہ بھر کے دنوں کے روزے اور راتوں کے قیام سے افضل ہے، اور اگر وہ اسی دوران مارا گیا تو اسے اس کے اس عمل کا ثواب قیامت تک پہنچتا رہے گا، اور وہ جانچنے والوں فتنے منکر و نکیر سے محفوظ رہے گا۔ جبکہ معجم طبرانی کی اسی روایت میں یہ اضافی الفاظ بھی ہیں کہ وہ قیامت کے دن شہید اٹھایا جائے گا، لیکن اس کی سند کے بعض راویوں کو امام حیثمی نے غیر معروف قرار دیا ہے، اگرچہ امام منظری نے اس کی سند پر سکوت اختیار کر کے اس کے قابل قبول ہونے کا اشارہ دیا ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ ہر شخص کا عمل اس کی موت کے ساتھ ہی ختم ہو جاتا ہے سوائے اللہ کی راہ میں مورچہ لگائے بیٹھے ہونے کی حالت میں وفات پانے والے کے، اسے قیامت تک ثواب پہنچتا رہتا ہے اور وہ فتنہ قبر سے بھی محفوظ رہتا ہے۔ نمبر 19 کسی نیک عمل پر وفات پا جانے والا بھی حسن خاتمہ والا شمار کیا گیا ہے کہ جس نے رضا الہی کے لیے لا الہ الا اللہ کہا اور اسی پر اس کا خاتمہ ہوا وہ جنت میں گیا۔ جس نے رضا الہی کے لیے ایک دن کا روزہ رکھا اور اسی پر اس کا خاتمہ ہو گیا تو وہ بھی جنت میں گیا، اور جس نے اللہ کی خوشنودی کے لیے صدقہ کیا اور اسی پر اس کی وفات ہو گئی تو وہ بھی جنت میں داخل ہو گیا۔ ملتے ہیں کہ نئی ویڈیو کے ساتھ، جزاکم اللہ خیرہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔